اللہ تمہارے بہت قریب ہے، وہ تو تمہاری ایک ایک سسکی کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تم کو تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے وہ دعائیں سن نہیں رہا ہوگا، لیکن یاد رکھو وہ تم کو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ پھر یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو۔ جیسے یہ دن پلک چھپکتے ہی رات میں بدل جاتا ہے، ویسے ہی وہ غم کو پلک چھپکتے ہی خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ دوستوں، یاد رکھیے، زندگی ایک آزمائش کا نام ہوتا ہے، اور ایسا کوئی پل نہیں یہاں جو آزمائش سے خالی ہو۔ بس دوستوں، فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ دیکھ سکے تم شکر کتنا ادا کرتے ہو، اور کبھی وہ لے کر بھی آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے تمہارے اندر صبر کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر تم کتنا شکر اور صبر رکھتے ہو۔ معجزے ہر جگہ ہیں۔ یہ آنکھ نہیں ہے جو معجزوں کو دیکھتی ہے، بلکہ یہ یقین ہے، یہ ہر ممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے۔ جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بھی بناتا ہے، اور جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں اللہ ان کو بھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو وہ کیسے تمہاری دعائیں کو رد کر سکتا ہے؟ وہ تمہاری دعائیں سن لیتا ہے، اور وہ تمہارے دل میں ہر چھپی ہر داستان ہر غم کو جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے تم کتنے دکھی ہو اور کتنے پریشان ہو۔ وہ تمہاری پریشانی کو پورا ختم کر دے گا اور ہر وقت تمہیں خوشی میں، چین میں، سکون و قلب دے دے گا۔ اسی لیے یقین رکھو اس کے معجزوں پر۔ اللہ تعالیٰ معجزوں کا مالک ہے، وہ کن کا مالک ہے۔ تم دعا کے لیے خود ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، اور اب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے، اسی لیے وہ تم کو ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری چاہتوں میں راضی نہ ہوتا تو وہ کبھی تمہیں دعا ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ دیتا۔ دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں کہ جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جب وہ ایک راہ کو بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 10 راہیں اور کھول دیتا ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، دل سے نکلی ہوئی ہر دعا یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب تک دکھاتا ہے جو وہ ان خوابوں کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے۔ اگر اس نے تم کو وہ نہ دینا ہوتا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو وہ تم کو دعا کی بھی کبھی توفیق نہ دیتا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو تمہیں دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے، اور اگر تم روکتے ہو تو وہ چلنے کی بھی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی، مگر ناممکن نہیں انتظار ضبط کا صلہ ہے۔ ہر انسان کو مل کر رہتا ہے۔ صبر مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ کو تسلیم کر لو، جو وہ چاہتا ہے عطا کرنے کے طریقے اللہ کے مختلف تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تم سمجھتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، لیکن یہ اللہ سے باتیں کرنے کا اہم وقت ہوتا ہے۔ جب وہ تم کو چن لیتا ہے اس وقت تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کس وقت تک تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اسی لیے مانگتے رہو اور امید رکھو، اللہ سے انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جاتے ہو پھر اللہ بھی تم کو تمہارے فیصلوں سے نواز کر تم کو راضی کر دے گا۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے بچا سکے، کیونکہ دوستوں کبھی کبھار آپ سب بھی نہیں جانتے کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہوتے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے نہیں دیتا جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے دیتا ہے جن کو تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہارے سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب خود تک محدود رکھے ہوتے ہیں۔ لوگ تو تمہاری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے تم کو دلاسا دے ہی دیں گے، بعد میں لوگ تم کو بھول جائیں گے، لیکن صرف ایک اللہ ہی ہوتا ہے جو تم کو کبھی نہیں بھولے گا۔
نہ کبھی بھلا سکتا ہے۔ جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، جو راستے تم نے سوچ رکھے ہوتے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہیں۔ تم لوگوں کو تو اپنی بے بسی دکھاتے ہو، وہ کچھ دن دلاسا دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جس کو تم جتنی بار اپنی بے بسی کا رونا سناؤ گے، وہ اتنی ہی بار تم کو سنے گا۔ اسی لیے صبر کرو اور اس یقین کے ساتھ صبر کرو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے۔ اس زندگی میں اس بات سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں، بلکہ ہمیشہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارا سب سے اچھا دوست ہے اور وہی تمہارا رب بھی ہے۔ تو پھر اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تمہارا مستقبل کب بدلے گا، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ تمہارا رب ہے، وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بھی بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو گئے ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے دوستو تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب بھی جڑا ہو۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جلد عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ تم کو تڑپا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے دوستو، اللہ کو تمہارا سننا پسند آ گیا ہے۔ اللہ اب تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناممکن لگتی ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے نہیں میسر ہوتی کیونکہ تم دعا نہیں مانگتے۔ دعائیں اسی لیے ضروری ہیں تاکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا دوستو۔ تو پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا کہ تم گنتی تک بھی بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو یہ سوچا کرو جس ذات نے تم کو مشکل میں ڈالا ہے، اس ذات نے مشکل سے تم کو نکالنے کا راستہ بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم مضبوط بن سکیں۔ اللہ ہمارے ایمان کا امتحان مشکلات سے لیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی کبھی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کر سکتا ہو۔ دعا سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، اس یقین سے دعا کرو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا۔ پھر دیکھنا کیسے معجزات اللہ دکھائے گا۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے، اس نے مشکل سے نکلنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر ہی تو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔